مشکل کشا شیر خدا اہل بیت کا بھی ذکر آ گیا بیچ میں. آپ فرماتے ہیں آپ بیٹھے تھے مرید سامنے تھے سبحان اللہ. تو کسی نے پوچھا حضور ابو بکر صدیق کیسے تھے؟ سیدنا مولا علی پاک فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو بتاؤ مجھے تمام صحابہ کہ اس وقت سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ سب نے یک آواز ہو کے کہا مولا علی آپ خود ہیں، آپ خود ہیں، شیر خدا ہیں، آپ بہادر ہیں. فرمایا نہیں صحابہ ایک میرے نالوں بھی بات ایک میرے سے بھی بڑھ کے ہے. علی وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ ایک میرے سے بھی بڑھ کی ہے. جب بدر کا مقام تھا، غزوہ بدر تھی، خیمے لگے ہوئے تھے، ان خیموں میں ایک مصطفیٰ کا خیمہ تھا. سارے پریشان تھے کہ اس خیمے کی حفاظت کون کرے گا، اس خیمے کی حفاظت کون کرے گا. کوئی اپنے سر ڈیوٹی نہیں لے رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ ذمہ داری تھی کہ ادھر زیادہ تعداد میں کافر آئے ہوئے تھے، کوئی بھی خیمے تک آ سکتا تھا. صحابہ پوچھنا چاہتے ہو کہ بہادر کون ہے؟ تو اس مقام پہ ابو بکر تھا، ابو بکر تھا، ابو بکر تھا. جب سب پیچھے ہٹ رہے تھے تو ابو بکر کہہ رہا تھا او پیچھے ہٹ جو کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہان سے بھی نہیں جی بھلا کیا کروں کروڑوں جہان. اور فرمایا صحابہ پوچھتے ہو نا ابو بکر کے آسان، تو جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا تو مکے کے بڑے بڑے سیٹھ اور بڑے بڑے چودھری میرے مخالف ہو گئے تھے، سب کذبتا کی صدائیں لگا رہے تھے. صحابہ اس وقت ایک ابو بکر تو تھا جو کہہ رہا تھا صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ سچ کہہ رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں. اور ابو بکر کی شان ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کشف الغمہ میں لکھ گیا. دوسرے دوستوں کا مولوی اور شیخ الاسلام حضرت پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مذہب شیعہ کے اندر بھی اس حوالے کو کوٹ فرمایا. آپ فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام کا دور ہے، سبحان اللہ اونچی کہ نبی کے شہزادوں کی زبان سے ابو بکر کی شان سنا رہا. آپ فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام کا دور ہے. ایک مرید آ گیا، ایک ماننے والا آ گیا، کہنے لگا امام باقر پاک یہ جو تلوار ہوتی ہے اس تلوار پہ زیب و زینت کی جا سکتی ہے، اس پر نقش و نگار، اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جائے بنا جیسے مرضی بنانی ہے، جائز ہے، جائز ہے. اس نے کہا حضرت جائز کے لیے دلیل ہوتی ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ سنو نبی کے شہزادے کے لفظ. نبی کے شہزادہ فرماتا ہے جائز پوچھتے ہو، اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اپنی تلوار کی زیب و زینت فرمایا کرتے تھے. وہ پوچھنے والا رافضی تھا، کہتا ہے حضرت آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ علی کے بیٹے کا رنگ سرخ ہوا، جلال آیا، فرمایا زبان بند کر، میں اکیلا صدیق نہیں مانتا، رب بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہا ہے. اور پھر قرآن پاک کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. فرمایا ایک سچ لے کے آیا، ایک سچ لے کے آیا، ایک نے اس کی تصدیق کی. فرمایا متقون، وہ متقی ہو گئے، متقیوں میں چلے گئے. اور پھر جو اب اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، اگر اس کا مصاحبت غار جو صدیق اکبر کے وہ 3 دن اور 3 راتیں گزری حضور کے ساتھ، اگر کوئی اس کا منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں وہ آیت کیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا یہ 2 میں سے ایک ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں ایک مصطفیٰ کی ذات ہے اور ایک ابو بکر کی ذات ہے، یہ 2 میں سے ایک. فرمایا جو غار میں تھے
اور فرمایا اللہ نے فرمایا ڈرن والی گل کوئی نہیں ڈرن والی گل کوئی نہیں جیندے موڈیاں تے دنیا دار دا ہاتھ ہوئے اوندے نیڑے کوئی نہیں آندا اللہ فرماندا تواڈے مگرے میں ہاں سبحان اللہ کہ کافر فبوہت الذی کفر انہاں کافراں دی تے مت ماری جائے گی ہاں یہ پنجابی ترجمہ کر رہا ہوں اردو میں بھی یہی ترجمہ ہے اس کا اور ویسے ایک پٹھان مولوی صاحب کی زبان سے سنا تھا وہ مسجد میں بیان ہی نہیں کر سکتا وہ جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا قرآن کہتا ہے کافروں کی اس رات مت ماری گئی تھی درمیان میں کہتے ہیں جی حضور نور ہے تو نظر کیوں نہیں آتے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو اس رات بھی حضور درمیان سے گزر گئے میں نے کہا مصطفیٰ کا نور دیکھنا ہے تو ابو بکر کی اینک لگانی پڑے گی عشق والی عثمان غنی کی عشق والی اینک لگانی پڑے گی ہر جگہ مصطفیٰ کے نور کے جلوے ہی جلوے نظر آئے اور پھر ان کا پیار کیسا ہے ان کی محبت کیسی ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں جو ماں نہیں مانتا وہ حرامی ہے مومنوں کی ماں فرماتی ہیں اپنے بابا سے صدیق اکبر سے کہا بابا آپ جب بھی علی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور علی کا چہرہ دیکھتے ہی رہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے علی کا چہرہ دیکھتے ہیں بابا خیریت تو ہے فرمایا بیٹا اس میں راز ہے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے میں ابو بکر جب بھی علی کے پاس بیٹھتا ہوں تو علی کا چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں جتنی دیر علی کے پاس بیٹھا رہوں عبادت میں پل گزارتا ہوں عبادت ہی عبادت میں پل گزارتا ہوں ان کی تو محبت تھی چند شوربے کھانے والے مولویوں نے چند فتنہ مولویوں نے سازشیں کی ہماری سکہ کتابوں کے اندر کچھ روایات لے آئے وہ روایات ہم نہیں مانتے جس میں صدیق اکبر کی توہین ہو ہم وہ روایت نہیں مانتے جس میں سیدہ کائنات کی توہین ہو چاہے جس مرضی کتاب کی اندر ہے جو سارے جہاں کے خزانوں کی مالک ہو وہ تھوڑے بہت رقبے کے لیے نہیں جاتی خلیفہ یہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیسے جائے گی نہیں جا سکتی یہ مولوی بھی یہاں سے تھڑک گئے یہاں سے بڑے بڑے تھڑک گئے نا مولانا امام المناظرین مولانا سید احمد اسد رحمت اللہ تعالی آپ یہ فرمایا کرتے تھے ہماری جب بھی ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی جب بھی ہمارے پاس تشریف لاتے میں اس وقت دورہ حدیث کا طالب علم تھا میں سوال کرتا تھا کہ حضور یہ ہمیں سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہیں تو وہ کہتے تھے ہم ایسی حدیثوں کو ہی نہیں مانتے جس میں یہ شانیں گھٹائی جائیں ہم تو اس حدیث کو مانیں گے جو ان کی شانوں کے برابر ہوگی ان کے مقام کے برابر ہوگی اور آقا کی آل سے محبت کرنے والوں میرے آقا کریم نے تمہیں کبھی خالی نہیں رکھا اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو سب کو ماننے والا ہے جو سب کو ماننے والا ہے جو کسی کے جناب والا بغض نہیں رکھتا کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا میرے بابا جی قبلہ آپ فرمایا کرتے ہیں اپنے خطابات کے اندر ہمارا عقیدہ بڑا سونا ہے ہمارا عقیدہ بڑا پیارا ہے ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک مصطفیٰ کے سارے صحابہ کو ماننے والے سارے صحابہ کا ادب کرنے والے